عمران قوم سے معافی مانگے تو ان سے بات ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کا پیغام۔ پارلیمنٹ میں خطاب میں کہا کہ ایک لاڈلا ہے جسے ضمانتوں پر ضمانتیں مل رہی ہیں، وہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوتا۔ لاڈلے نے آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا مگر کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ اس لاڈلے نے پارلیمنٹ پر دھاوا بولا، گالیاں دیں، یہ مقدمہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئین کا سنگین مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس لاڈلے کو پاکستان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عمران نیازی نے ملک کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچایا ہے، ہمیں 11 ماہ ہو گئے دوست ملکوں کو کرنے میں لگے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایوان میں اظہار خیال۔ انہوں نے کہا تحریک انصاف نے امریکہ میں لابنگ فرمز ہائر کی، پاک فوج کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی۔ جو اس لاڈلے نے کیا، کیا کوئی اور ہوتا تو اسے کالا پانی پہ بھیج دیا جاتا۔ الیکشن کے لیے پورے بجٹ کی ضرورت نہیں، ہماری تنخواہوں پر کٹ لگایا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے تجویز دے دی، کہا حکومت اخراجات کم کر کے 20 ارب روپے نکال سکتی ہے۔ کوئی قانون الیکشن کمیشن کو انتخابات ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا۔ جسٹس منیب نے ریمارکس دیے۔ سیکریٹری خزانہ نے کہا الیکشن کے لیے فنڈز نہیں ہیں اور نہ ہوں گے، اس کا مطلب ہے الیکشن نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایمرجنسی لگا کر ہی الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں۔ کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ایمرجنسی نافذ کرنے کی بات کرتا ہے؟ وکیل علی ظفر نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یہ تو کسی اور کو کہا تھا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس پر عدالت میں قہقہے گونج اٹھے۔ چاروں اسمبلیوں کے انتخابات 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ انہوں نے کہا عمران کو قتل کی دھمکی نہیں دی، عمران کے لیے ضمانتوں کا بازار لگا ہوا ہے۔ گوجرانوالہ کی عدالت نے وزیر داخلہ کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے، 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ مریم نواز 84 کروڑ 25 لاکھ کے اثاثوں کی مالک ہیں۔ بھائی حسن نواز سے 2 کروڑ 89 لاکھ قرض لے رکھا ہے۔ رائے ونڈ میں 1400 کنال اراضی ہے۔ 3 سال میں زرعی آمدنی 1 کروڑ 90 لاکھ روپے رہی، 12 لاکھ روپے ٹیکس ادا کیا۔ حدیبیہ پیپر ملز، محمد بخش ٹیکسٹائل ملز، حمزہ اسپننگ ملز، جنید پولٹری فارم میں ان کے شیئرز ہیں۔ ان کے پاس ذاتی گاڑی ہے اور نہ بیرون ملک کوئی جائیداد ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر زمان پاک میں عمران خان کی سیکیورٹی بحال۔ 3 شفٹوں میں 90 کانسٹیبل ایس آئی اور اے ایس آئی ڈیوٹی دیں گے۔ پولیس اہلکار پہنچ گئے ڈنڈا بردار، پی ٹی آئی کارکن بھی عمران کی سیکیورٹی کے لیے موجود۔ تحریک انصاف کو بڑا دھچکا۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے اسد عمر کی عبوری ضمانت مسترد کر دی، ان کی حاضری معافی کی اپیل بھی خارج کر دی گئی۔ جج ابہر گل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پی ٹی آئی رہنما پر جلاؤ، گھراؤ اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج ہے۔ اسی کیس میں فروخ حبیب کی عبوری ضمانت بھی مسترد۔ عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر فیصلہ سنایا۔ حسان نیازی کو سندھ پولیس سے گرفتار کر لیا، ٹیم لاہور سے کراچی روانہ ہو گئی۔ ملزم پر جمشید کوارٹر سے مقدمہ درج ہے۔ ملزم کو لاہور اور کوئٹہ میں درج مقدمات میں ضمانت مل چکی ہے۔ شیخوپورہ میں مفت آٹے کے لیے آیا مزدور جاں بحق ہو گیا۔ واقعہ مرید کے میں پیش آیا۔ جہانیہ میں دھکم پیل کے دوران بیوہ خاتون جاں بحق، 2 بے ہوش۔ واقعے کے بعد افسران غائب ہو گئے۔ سہوال کے قائد اعظم اسٹیڈیم میں بھی بھگدڑ، 1 خاتون کی جان چلی گئی، 24 افراد زخمی ہو گئے۔ کہروڑ پکا کے مفت آٹا پوائنٹ پر برا حال، 2 خواتین زخمی، 3 بے ہوش ہو گئیں۔ جتوئی میں آٹے کی تقسیم کے دوران دیوار گر گئی، 4 زخمی۔ حجرہ شاہ مقیم میں بھی بھگدڑ، 4 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بدنظمی پر پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا۔ شجاع آباد میں خاتون بے ہوش ہو گئی، لوگوں کا ملتان روڈ پر احتجاج۔ پولیس 100 روپے لے کر آٹا دے رہی ہے، مظاہرین کا الزام۔ فیصل آباد میں مفت آٹا لینے آئے بزرگ پر پارکنگ کمپنی کے ملازم کا تشدد، تھپڑ برسا دیے، موٹر سائیکل کا لاک بھی توڑ دیا، گالیاں بھی دیں۔ ڈیوٹی پر موجود ٹریفک اہلکاروں نے بزرگ کی جان بچائی۔
लाहौर में चक्की का आटा मजीद 10 रुपये महंगा कर दिया गया। कीमत 170 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 1.5 माह के दौरान आटे पर 20 रुपये का इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 5100 रुपये मन से जायद हो चुकी है। सिंध में मुस्तहिक अफराद के लिए सूबाई हुकूमत का अहम कदम। कल से 15 अरब रुपए सब्सिडी की तकसीम शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सोशल मीडिया पर बयान। उन्होंने बताया यह रकम आटे की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इससे 78 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। फारूक सत्तार पीपल्स पार्टी को बुरा कहने के लिए एमक्यूएम में वापस आए हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का जवाब। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी का मुकदमा वज़ीर आला सिंध ने लड़ा था, उस वक्त आप कहाँ थे। उन्होंने हाफिज नईम पर तनकीद करते हुए कहा है मेयर कराची का ख्वाब देखने वालों को भी मर्दमशुमारी याद आई है। सक्खर में दूसरी शादी करने पर साबिक शौहर को गुस्सा। पहली बीवी और उसके शौहर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 22 साला जीनत और शौहर अली अकबर जाँ बहक। मकतूलीन की 3 साला बेटी जख्मी। मुल्जिमान फरार हो गए। वतन की खातिर कुर्बानी देने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल लई को खिराज अकीदत। मुल्तान के बहादुर सपूत ने आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। गुज़िश्ता साल बलूचिस्तान के इलाके वरचूम यारत में शहादत पाई। वालिदैन और बहनों का शहादत पर फ़ख्र का इजहार। एहलिया ने बताया वो अक्सर कहते थे जब कौमी परचम में लिपटा हुआ आऊँगा तो आपको अलग ही फ़ख्र महसूस होगा। अमरीका ने ज़ल्मे खलीलजाद के बयानात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि खलीलजाद का बयान बाइडन इंतज़ामिया की नुमाइंदगी नहीं करता। वो आम शहरी हैं और बयानात ज़ाती हैसियत में दिए। उनका अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक़ नहीं। खलीलजाद ने इमरान खान के हक़ में बयान दिए थे, उस पर दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने एहतजाज किया था। चालबाज मोदी ने रिटायर्ड भारतीय फौजियों को भी धोखा दे दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन से कबल एक रैंक एक पेंशन का वादा किया, जीतने के बाद आंखें फेर ली। साबिक फौजी 2008 से सरापा एहतजाज। कहते हैं मोदी ने हमें सब्ज़ बाग दिखाए। अब तक 5000 से ज़्यादा फौजी अपने तमगे वापस कर चुके हैं। इराक में खुश्क साली ने नुकसान पहुंचाया। अब बारिश ने तबाही मचा दी। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। मुतादिद शहर डूब गए। सड़कें और घर ज़ेरे आब। कई फिट पानी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। नजफ, अंबार, ज़कर और दीवानिया में आम तातील दे दी गई। आज निज़ामे शमसी के 5 सियारे एक साथ नमूदार होंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मरकरी, वीनस, मरीख, मश्तरी और यूनस कतार में नजर आएंगे। ये दिलकश मंजर पाकिस्तान समेत मुताहदत ममालिक में देखा जा सकेगा।